सलाम और रहमत शुरू करता हूँ पाक परवरदिगार के नाम से जो राहत रहम वाला है, करम वाला है, हम लोगों को बख्शने वाला है, हम लोगों पर करम करने वाला है, हम लोगों से मोहब्बत करने वाला है, हम लोगों के गुनाहों से दरगुजर करने वाला है। रब करीम रमज़ान के इस मुबारक महीने के तौर हम लोगों की सबकी जुमला आफात मुश्किलात परेशानियों से हम लोगों को निजात अता फरमा दे अपने हबीब पाक के तौफल में इस्माए करीम के बरकत के तौफल पे, और हमसे वो तमाम ऐसी खिदमात ले जो तुझे पसंद हो, तेरे महबूब को पसंद। और कैसे मिजाज है, अल्लाह का करम। मैं समझता हूँ आप सब हजरात अच्छी तरह से होंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तो दूसरा रोज़ा है और सोमवार का दिन है, ईद का दिन है। आज मैं आपको अल्लाह तबारक ताला के बहुत ही खूबसूरत तरीन, कामयाब तरीन, चमकीले तरीन प्यारे प्यारे नामों में से एक नाम या मन्नानों के बारे में अर्ज करने की सादत हासिल कर रहा हूँ। इसके आदाद जो है 151 है और ये आतिशी है और जलाली है। जलाली अमल किसी भी कोई भी जलाली अमल करते वक्त बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है। ऐसा ना करें कि आप पेशावर लोगों की तरह कि अपने ये पढ़ लिए तो ये हो जाएगा, ये पढ़ लीजिए ये हो जाएगा, तो उस चक्कर में ना पड़े। इसके लिए बहुत ज़्यादा एहतियात और बहुत ज़्यादा बुर्दबारी और बहुत ज़्यादा सच्चाई और अच्छाई की ज़रूरत है। और जलाली अमल तो कभी भी किसी भी गैर ज़रूरी काम के लिए करना ही नहीं चाहिए, चाहे ख्वाह कोई कितना ही करे। अगर आप 151 बार इसे हर बार पढ़ते रहेंगे, तस्खीर के लिए ये बहुत ही मन्नान जो है तस्खीर के लिए बेइंतहा कामयाब है। तस्खीर मतलब ये है कि किसी को कब्जे में करने के लिए बहुत ही ज़्यादा कामयाब है। और इसका मतलब होता है बहुत एहसान करने वाला, बड़ा एहसान करने वाला, बहुत एहसान करने वाला, बड़ा एहसान करने वाला। अगर आप अपने किसी दोस्त को जो आपसे नाराज़ हो रहा है या नाराज़ हो गया है या नाराज़ होने के चांसेस हैं, तो उसे 151 बार किसी भी मीठी चीज़ पर दम करके पिलाइए, खिलाइए। इंशाअल्लाह ताला वो आपका वफादार ताबेदार हो जाएगा और आपका साथ देगा, अच्छा रहेगा, आपसे मोहब्बत करेगा। किसी को भी अपने फेवर में करने के लिए या मन्नानों का अमल जो है, जिक्र जो है, वो बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसी कामों के लिए, इसी काम तस्खीर के लिए ख़ास सूरत से इसका नफ्स भी इसी काम में आता है। और इसमें बहुत ही बड़ा एक मामला है कि मैं उसे तफसील से न बता के मुख्तसर करके बताऊंगा, और क्योंकि वो हर आदमी कोई करने बैठ जाए, फिर खुदा ना करे उसे न कोई नुकसान हो। हमजाद जो होता है, हमजाद को कब्जे में करने के लिए, तस्खीर करने के लिए भी इसका जवाब नहीं है। मगर हमदाद को ताबे करना चाहिए, तो इसमें या मन्नानों के साथ या हन्नानो, अल्लाह तबारक तआला का एक नाम है बहुत प्यारा, या हन्नानो, तो हन्नानो भी जोड़ना पड़ेगा। यानी या हन्नानो या मन्नानो या हन्नानो या मन्नानो करके इसे पढ़ा जाएगा 1100 मरतबा। अकेले कमरे में रात की तन्हाई में पीछे एक चिराग जलाया जाएगा। वो चिराग बनाने की तरकीब भी है, इसका अमल की भी तरकीब है। और इसके साथ साथ जो है, जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपका उस्ताद का होना भी बहुत ज़रूरी है। पढ़ सकते हैं, उस्ताद का होना बहुत ज़रूरी है। खुदा ना करे कोई इसकी रुज्जत हो, कोई इसका साइड इफेक्ट हो, तो साइड इफेक्ट को उस्ताद आपका रोके और उसे संभाले। इसके अलावा इसके मुवक्किलों के लिए, यानी अपने हमजाद के लिए और इन दोनों अस्माए हुस्ना के, इन प्यारे प्यारे नामों के मुवक्किलों की फातहा कराना भी बेइंतहा ज़रूरी है। जैसे आप सेवा कह सकते हैं, उनकी सेवा करना भी बेइंतहा ज़रूरी है। किस तरह से होगी सेवा वो उस्ताद बताएगा, या आप करना चाहते हैं, मुझसे मालूम करना चाहते हैं तो मैं बताऊँगा आपको इंशाअल्लाह ताला। ज़्यादा से ज़्यादा एक चिल्ले में हमजाद कब्जे में आ जाता है, कब्जे में आ जाता है कि आपके पास आ जाता है, आपके सामने आ जाता है, बिल्कुल आपके अपने भेस पे आ जाता है और अपने बुलाने की तरकीब बता देता है और आपका हुक्म मानता है। अपने जैसे कि उसे किसी भी वक्त भी उसे बुलाना हो तो उसे बुलाने के लिए क्या करना पड़ेगा। कहीं जाते हैं हम लोग, किसी के घर पे जाते हैं, तो हम दरवाज़ा नॉक करते हैं। अब हम उसे टेलीफोन करते हैं भाई आ जाओ, तो वो नंबर जो है, वो नंबर आपको मुवक्किल हमदाद बताएगा कि मेरा नंबर ये है, इस नंबर पे आप इस तरह से मुझे बुलाइए तो मैं हाजिर हो जाऊंगा और आपका हुक्म मानूंगा। मगर इस बात का ख्याल रखिएगा कि इसे कहीं भी किसी भी नाजायज काम के लिए मेहरबानी करके इस्तेमाल ना करना है।
قطعی حمزات بھی جب اگر آپ کے تابع ہو جائے، قبضے میں آ جائے، تو آپ اس سے نیک کام، اچھائیوں کام کروائیے گا، نیکی کروائیے گا، لوگوں کی مدد کروائیے گا۔ یہ نہیں ہے کہ صاحب ہم اسے لوٹ لو، اسے کھسوٹ لو، اسے پکڑ لاؤ، اسے پکڑ لاؤ، یہ معاملات بہت ہی نقصان دہ، تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ اور نیک کام کروائیں گے، اچھے کام کروائیں گے تو وہ حمزات بھی آپ سے خوش رہے گا۔ غلط کام کروائیں گے تو پھر وہ اس کے دل میں بھی تابع داری اپنی جگہ پر ہے، مگر دل میں بغاوت پیدا ہوگی، اور وہ آپ کو ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ وے میں کہیں نہ کہیں نقصان پہنچانے کی 100% کوشش کرے، اور کرتا ہے، اور لوگوں کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی کوئی رسک کا کام مت کریے، بڑی کٹھن ہے ڈگر پر نمٹ کے، یہ سمجھ لیں۔ سب کچھ ہے، سب کچھ ہے، مگر اسے استعمال کرنے والا نہیں ہے، اس سے فائدہ اٹھانے والا نہیں ہے۔ فائدہ اٹھانے کے لیے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، بے انتہا احتیاط کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نے احتیاط کر لی تو آپ کامیاب ہیں، احتیاط نہیں کری تو پھر ناکام ہے۔ بہت سے سینکڑوں بابا ملا مولوی غیر مسلم یہ وہ بہت بارے پھر رہے ہیں، جو سب رجت شدہ ہے، مکار ہے، 420 ہے، جنہیں ایمانداری کی کوئی بات نہیں آتی، صرف اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے مکاری کی باتیں کرتے ہیں، اور ایسی ایسی مکاری کی باتیں کرتے ہیں کہ بھائی مجھے تو بڑی حیرت ہوتی ہے کیسے کرتے۔ سچائی اور اچھائی جو ہے اس زمانے میں عنقا ہے، اگر آپ کو مل رہی ہے تو سمجھیے کہ آپ بڑے خوش نصیب شخص ہیں، بہت خوش نصیب شخص ہیں۔ کوئی اچھا دوست آپ کو مل جائے، کوئی سچا دوست آپ کو مل جائے، کہیں اچھائی مل جائے، کہیں سچائی مل جائے، تو آپ اپنے آپ کو دنیا کا بہترین خوش قسمت ترین انسان سمجھیے۔ اور ایک وہ بات خیال رکھیے کہ وہ ایک مثال ہے اپنے ہندوستان میں، دیہاتی مثال ہے کہ سیکھ اسی کو دیجیو جا کو سیکھ سو آئے، اور سیکھ نہ دیجیو ماں نہ راکھو جو بے کا گھر جائے۔ کہانی آپ نے سب نے سنی ہوگی، بے کی، چھوٹی والی پرندہ جو ہوتا ہے بیا، اور بندر ماما کی۔ تو سیکھ دینے کے لیے بھی جسے اللہ توفیق دے، اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کی بات نہیں۔ تو جب تک کہ صحیح آدمی کو صحیح راستہ آپ بتائیں گے تبھی آپ کو کامیابی، اور اسے کامیابی ملے گی۔ غلط آدمیوں کے ہاتھ میں کوئی چلی جائے، جیسے ستہ اگر غلط آدمیوں کے ہاتھ میں چلی جائے تو ملک برباد ہو جاتا ہے، دیش برباد ہو جاتا ہے، پبلک برباد ہو جاتی ہے۔ سیم پوزیشن یہی ہے، اگر ناجائز لوگوں کے ساتھ، ناجائز لوگوں کے ہاتھ میں ہتھیار آ جائے گا تو وہ آتنک پھیلائیں گے، لوگوں کو ڈرائیں گے، دھمکائیں گے، ناجائز کام کریں گے۔ اس لیے آپ شاگرد بنا رہے ہیں تو، اور استاد بنا رہے ہیں تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ بہت سے لوگوں کا شکوہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی عمل کر رہے تھے، اس عمل کے ذریعے برابر ہی صحیح کام ہو رہے تھے، مگر اب کوئی دل سے اس عمل کا پڑھنے میں نہ تو ہمیں مزہ آ رہا ہے، نہ ہی وہ لوگ کچھ ہمارا کام مدد کر رہے ہیں، موکل لوگ۔ ایسی پوزیشن میں اس کا میں آپ کو بتا چکا، اگر آپ کوئی بھی ناجائز کام، غلط کام کر رہے ہیں اور کروا رہے ہیں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ وے میں، تو موکل آپ سے ناراض ہو جائے گا۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے استاد سے دوبارہ مل کر، دوبارہ استاد سے اجازت لے کر، اجازت کا مطلب یہ ہے کہ صحیح گائیڈ لائن، صحیح گائیڈنس لے کر آپ اپنا کام شروع کریے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ کامیابی ملے گی۔ لالچ ہے بری چیز، بچو اس سے ہمیشہ۔ ایسا ہے استاد اور شاگردی کا معاملہ بہت نازک ترین معاملہ ہے۔ اگر آپ سمجھیں تو ہمارے یہاں تو گرو دروڑاچاریہ اور ایک ایسے مثالی استاد و شاگرد تھے کہ جن کا پوری دنیا میں کہیں جواب نہیں ملتا، پوری دنیا میں ان جیسا کوئی شاگرد ہے، شاگرد تو ہے ہی نہیں، استاد تو خیر جیسے تھے وہ تھے، آپ سب جانتے ہیں، سب پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں، مگر ایکلب جیسا گریٹ شاگرد دنیا کو اب نہیں ملنا ہے۔ اور افسوس اس بات کا ہے کہ ہم لوگ جو استادی و شاگردی کی بات کرتے ہیں تو ایکلو مہاراج کا نام بھول جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کو، اپنے بچوں کو بتائیں کہ استادی شاگردی کیا ہوتی ہے، اور ایکلو کون تھے، کیا تھے، اور انہوں نے استاد کی کتنی گرو دکشنا کس روپ میں دی، اور کیسے دی، اور استاد کیسے بنایا، اور استاد نے انہیں کیا سکھایا تھا۔ بہرحال یہ ہم لوگوں کی کب علمی کہیے، یا ہم لوگوں کی اپنے آپ کی نمائش کرنے کو کہیے کہ ہم اچھائی اور سچی باتوں کو، اچھی اور سچی باتوں کو عوام تک نہیں پہنچاتے، اور اگر کوئی بات پہنچانا چاہتے بھی ہیں تو ہم اس طریقے سے پہنچاتے ہیں جس میں میرا اپنا مفاد ہو، ہمارا اپنا مفاد ہو، ہمیں اپنا فائدہ پہنچے، ہمیں اپنا بینیفٹ پہنچے، ہمیں معلوم ہو کہ صاحب ہم اس میں ہیرو ہم ہیں۔ تو یہ سب باتیں منافقت کی، اسے کہتے ہیں منافق ہونا، جھوٹ۔ بڑے بڑے لوگ ہیں، اب
باتیں تو میرے عزیز میرے بھائی جو بہت ہیں، اور سمجھنے والے کے لیے اشارہ کافی ہے. بس صرف ایک لفظ مہاراج کا ہی واقعہ جو ہے وہ اتنا عظیم الشان ہے کہ اس سے آپ اگر سبق حاصل کر لیں تو بڑی بات ہے. آپ چاہیں اگر آپ کو سبق حاصل ہی کرنا ہے دوستی کو دیکھنا ہے تو شری کرشن جی کی دوستی دیکھ لیجیے. ہندوستان میں رہتے سداما کی اور کرشن جی کی دوستی دیکھ لیجیے. ہمارے سینکڑوں دوست ہیں، سینکڑوں ہمارے شاگرد ہیں، سینکڑوں ماننے والے ہیں. ایک لفظ اپنا انگوٹھا پیش کر دیتے ہیں جب کہ گرو دروڑاچاریہ نے کچھ نہیں دیا. ذرا غور کریے کمان کیسے چلائیں گے. گرو دروڑاچاریہ نے اپنی بات رکھنے کے لیے اس شخص کی زندگی برباد کر دی، مگر اوپر والا وہ اوپر بیٹھا ہوا سب دیکھ رہا ہے. اس کے بعد بھی آپ تیر چلاتے تھے، اور سب سے بڑھیا تیر انداز تھے. دانت منہ سے چلاتے تھے، انگلیوں سے چلاتے تھے، تب بھی آپ کا اشارہ ویسا ہی تھا کہ دنیا میں کوئی اس کا مثال نہیں تھی. ایسے ہی شری کرشن جی کو دیکھیے، سداما جی گئے کس پوزیشن میں گئے، کیا ہوا، آپ نے کیا کرا. ہمارے ساتھ کیا ہے کہ ہمارے شاگرد بھی بہت ہیں، استاد بھی بہت ہیں، دوست بھی بہت ہیں، اور ہم پریشان بھی بہت ہیں. ہماری پریشانی حل کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. سب میٹھی میٹھی باتیں کر کے آپ کو بیوقوف بنا رہا ہے. میٹھی میٹھی باتیں کر کے آپ اپنا رونا روتے رہیے، آپ اپنی پرابلم کو اظہار کرتے رہیے. میں ایک صاحب کو جانتا ہوں، ان کے بہت سے شاگرد ہیں. ان صاحب کو آج سے تقریباً 1.5 سال قبل، غالباً 1.5 سال کا عرصہ ہو گیا، ڈاکٹرس نے یہ کہہ دیا کہ آپ چند دنوں کے مہمان ہیں، آپ کے ساتھ یہ پرابلم ہے. وہ بیماریاں بتانی بات ہوتا ہے، بڑے بڑے ڈاکٹروں کر دیا، اور اگر آپ کو علاج کرانا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے، اور اس میں یہ پرابلمس آئیں گی، اتنا پیسہ خرچ ہوگا. انہوں نے جیسے اپنے دوستوں سے اس بات کا ذکر کیا، برس ابھی لیٹر تھا. جیسے ایک صاحب کا نے پوچھا کہ بھائی کہاں تھے آپ، کل ملاقات نہیں ہوئی. تو انہوں نے بتایا یار کیا بتا، ڈاکٹر وہاں پر گئے تھے، ایمس میں گئے تھے. انہوں نے ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا. اچھا، اللہ تعالیٰ صحت دے، اللہ شفا دے، ایشور آپ کو صحیح کر دے، المائٹی آپ کو صحیح کر دے، آپ جلدی سے رہیں، آپ کا سایہ ہمارے اوپر قائم رہے، وغیرہ وغیرہ. ان کے سینکڑوں دوستوں میں سے کسی ایک دوست نے یہ نہیں کہا کہ ارے یار پریشان مت ہونا، میں خرچہ دوں گا، بیچارے کے حالات صحیح نہیں ہیں، میں خرچہ دوں گا، یا میں یہ دے رہا ہوں، آپ چلیے دکھائیے چل کے. کسی نے اللہ کرم ہے ان کے ساتھ تو عبادت گزار بندے ہیں، اللہ کے سچے نیک بندے ہیں. اللہ کرم ہے وہ 1.5-2 سال سے صحیح، مطلب صحیح تو نہیں ہے، بیماری تو بھی اپنی جگہ پر آئی ہے، مگر وہ زندہ ہے، موجود ہے. ڈاکٹر بقول ڈاکٹر کے مرے نہیں. ڈاکٹروں نے بھی یہ کہا تھا کہ آپ بس یہ سمجھیے کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ایسی دوستی سے کوئی فائدہ نہیں، ایسی شاگردوں سے بھی کوئی فائدہ نہیں. ارے یار جب آپ کے اندر قربانی کا جذبہ ہی نہیں ہے تو آپ کاہے کے دوست، تو کاہے کے شاگرد. کوئی نہیں، مکاری. اچھا ایسا ہے کہ دینے والا اور لینے والا دو چیزیں ہوتی ہیں. میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد عالیہ ہے کہ یہ والا ہاتھ جو ہے وہ بڑا شرمندگی کا گناہ کا ہے، اور یہ والا ہاتھ جو ہے وہ بہت بلندی کا ہے. اردو کے شاعر کا شاعر ہے کہ دستے سوال لاکھوں ہی عیبوں کا عیب ہے، اور جس ہاتھ میں یہ عیب نہ ہو وہ دست غیب ہے. یعنی جو ہاتھ پھیلے نہ کسی پبلک کے سامنے، کسی عوام کے سامنے، سمجھ لیجیے وہ ہاتھ جو ہے وہ ایشور کا ہاتھ ہے، اللہ کا ہاتھ ہے، غیب کا ہاتھ ہے. اور دینے والے ہاتھ کو ہمارے اسلام میں پسند کیا گیا ہے. ویسے دینے والے سبھی دان پنیہ کے کاریوں کو سبھی دھرموں میں وہ کرا گیا. دھرم صرف ایک ہی ہے، میں نے بتا دیا آپ کو، بار بار کہہ چکا ہوں. لینگویج کا فرق ہے، آپ اس میں کتنے پل پردے نکالیں، کتنی کلیے نکالیں، کتنے ٹانکے لگائیں، کتنے پیوند لگائیں، وہ علیحدہ چیز ہے. مکاری ہے، سچائی اچھائی جو ہے وہ سچائی اور اچھائی ہے. تو میرے عزیز ہاتھ پھیلائے بغیر بھی اگر آپ کسی کی ضرورت کا خیال کر دیتے تو وہ سچی نیکی ہے، وہ اچھائی ہے. وہ تو آدمی اپنا ہاتھ نہیں پھیلا رہا ہے شرم کے بارے میں، یا مان لیجیے وہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے. وہ آپ سے صرف یہ تو اس نے کہا یار بخار ہے، بس. آپ سوچیے کہ اس کی دوا کا بھی انتظام آپ کو کرنا ہے، کچھ بھی کروا، اگر اس کے حالات نہیں ہیں دوا لینے کے تو پرہیز کا بھی انتظام کرتا ہے. آپ کو کرنا ہے، آپ کو کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کو یہ ساری باتیں پسند ہیں. یہ تھوڑی ہے کہ صاحب یہ ہو جائے تو میں یہ کر دوں، اور یہ ہو جائے تو میں یہ کر دوں. اب ہوتا کیا ہے آج کل شاگردوں کا حال یہ سنیے.
गुरु जी महाराज मेरा लॉटरी का टिकट निकल गया तो मैं आपका आश्रम बनवा दूंगा। महाराज मुझे जमीन में गड़ा हुआ पैसा मिल जाए तो मैं आपको आपकी मूर्ति बना के सोने की लगा दूंगा। या सट्टे का नंबर आ जाए तो मैं ये कर दूंगा। मेरे पास लोग आए, वो साहब सट्टे का नंबर बताइए, हम आपकी बहुत खिदमत करें। मैंने भैया मेरे क्या खिदमत करोगे? बोले साहब आज आपकी सेवा में पेश कर देंगे। तो मैंने कहा यार मुझसे बड़ा बेवकूफ़ तो कोई है ही था कि मैं तुम्हें नंबर बताओ, आधे पैसे तुम मुझे दे जाओ, आधे तुम ले जाओ। अरे यार मुझे नंबर मालूम होगा तो मैं खुद लगा के खुद पूरी ना ले लूँगा, तुम्हें क्यों, तुम मैं उठा के उसमें से तुम्हें थोड़े बहुत दे दूंगा, तुम्हारा काम चल जाए। हैं भाई मुझे माफ़ करो, मैं ये सारे काम नहीं करता हूँ, न जानता हूँ, न लेना चाहता हूँ। मशवरा मेरा आपके लिए भी यही है कि आप इन सब बातों से बचिए। नहीं बचना चाहते हो भाई आप जाने हैं, मगर यह है कि मुझे नहीं आता है, और आएगा अगर तो मैं सबसे पहले इंसानी फितरत ये है कि मैं खुद उसे हासिल करने के बाद अपने तौर पर लोगों को तकसीम कर दूँ। मगर यह है कि दुनिया बहुत रंगीली है, दुनिया के बहुत से रूप हैं। अल्लाह ताला इन सब गंदे रूपों से हम लोगों को महफूज रखे, हम लोगों को अच्छा रखे, और या हन्नानों या मन्नानों का विरोध करके आप अमल करके, या मन्नानों का अमल करिए या दोनों को मिला करिए, मुवक्किल यानी हमजात को कब्जे में कर लीजिए, बड़े बड़े काम करिए। अल्लाह ताला अच्छा लगे, नेक और सच्चे काम करिए। अल्लाह ताला आपको, आपकी औलाद को, आपके घर वालों को, खानदान वालों को, पड़ोसियों को, मुल्क वालों को, शहर वालों को, सबको अच्छा रखे, खुश रखे। सब लोग एक दूसरे से इज्जत करे, की इज्जत करे, एक दूसरे से मोहब्बत करे, खुशी हम लोगों का सबकी किस्मत बन जाए। दुआओं की आपसे भी दरख्वास्त है, आप मेरे हक़ में दुआ करिए, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ, मुसलसल दुआ करता हूँ। अल्लाह ताला आप सबको अच्छा रखे। इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं, फ़ी अमान अल्लाह।